ناظرین، بھارتی الیکشنز کے حوالے سے دنیا نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ حافظ سعید صاحب نریندر مودی لائف ٹائم ممبر ہیں آر ایس ایس کے، جو کہ کہتے تو ہیں کہ ایک والنٹیئر سول سوسائٹی گروپ ہے، لیکن ایک پیرا ملٹری گروپ ہے، لائف ٹائم ممبر ہیں اس کے۔ اب وہ الیکٹ ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر اوتھ لیں گے، تو جو بھارت کی پالیسیز ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کا رسپانس کیسے شیپ ہوگا جب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور فوج ایک صفحے پہ نہیں ہے، میڈیا اور ملٹری کے بھی کچھ ایک مخصوص ملٹری میڈیا گروپ کے ملٹری کے ساتھ تعلقات، اور یہ جنرل ایک کشمکش کی جو حالت ہے، یونائٹڈ رسپانس، ایک مضبوط رسپانس کیسے دیا جا سکتا ہے؟ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا میں بہت فیئر الیکشن ہوا ہے، لیکن میں یہ بھی ریکارڈ پیش کرتا ہوں کہ کشمیریوں نے فیئر بائیکاٹ کیا ہے، اور ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں ایک ووٹ بھی نہیں پڑا۔ تو اگر یہ صورتحال کشمیری مسلمانوں نے وہاں پیش کی ہے تو دنیا کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اس فیئر بائیکاٹ کو بھی دنیا میں اہمیت ملنی چاہیے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بات کرنی چاہیے۔ تو پاکستان کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا شروع سے یہی سٹانس چلا آ رہا ہے کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ باقی معاملات، تعلقات، تجارت سب کچھ ہونا چاہیے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے اوپر بات ہی نہ ہو اور کشمیر کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے۔ وہاں لوگ مر رہے ہیں، وہاں اس قدر ظلم ہو رہا ہے، وہاں اب یہ بھی کہا جائے گا جی کہ فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا۔ اگر وہاں اتنا زبردست بائیکاٹ ہوا ہے تو یہ میں اس کو کیسے کشمیر میں فیئر الیکشن مانتا ہوں؟ تو گزارش یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو سمجھنا ہے اور پاکستان کو بھی سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے کو ہی پیش کرنا ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے دعوت دی ہے نریندر مودی کو، میں پوچھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بڑی دیر سے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، کیا ان کو بھی کسی نے دعوت دی ہے کہ آپ انڈیا کا دورہ کریں؟ اور جناب وہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے دعوت دے دی منموہن کو کہ آپ جلدی جلدی آ جاؤ، اور اس کے بعد ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بنا تو جلدی دعوت دینے، اتنی جلدی بھائی کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے مسئلوں کو بھول جاتے ہیں؟ دیکھیے صاف بات ہے کہ انڈیا کے 25 کروڑ مسلمانوں نے اس پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، کیا ہم نے ان کی بات نہیں کرنی؟ کیا ہم نے کشمیر کی بات کو بھول جانا ہے؟ ہم ان باتوں کو کریں گے، آٹے دال کی باتیں آپ کریں کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ پاکستان کا مسئلہ، انڈیا میں دو مسئلے ہیں، ایک وہاں کے مسلمانوں کا تحفظ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمیں اب دلی چلتے ہیں۔ جاوید انصاری بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں انڈیا میں، وہ ہمارے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم جاوید۔ جاوید آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شامی صاحب میری آ رہی ہے۔ اچھا جاوید، اب الیکشن کی صورتحال تو واضح ہو گئی، نریندر مودی بننے والے ہیں وزیر اعظم۔ ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح کے تعلقات ہوں گے پاکستان کے ساتھ۔ کچھ بیان فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، پریورٹیز کیا ہوں گی نریندر مودی صاحب کی خطے میں، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ کیونکہ یہاں پہ تو ایک پرسیپشن ہے کہ وہ بڑے انتہا پسند تھے، بڑے ان کے سخت خیالات ہیں، اور شاید پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات ان کے بہتر نہ ہوں، اور بالخصوص کشمیر پر تو وہ کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نظر نہیں آتے۔ دیکھیے یہ سب چیزیں تھیں، یہ ان کے بیانات تھے جب الیکشن ہو رہا تھا یا الیکشن کے پہلے۔ الیکشن کے دوران الیکشن کیمپین میں بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، سرکار پہ ہیڈ کرتے ہیں، تو آپ پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ بھلی بات یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایڈونچرزم نہیں ہو سکتا، اور اگر ہندوستان کو ترقی کرنی ہے اور اگر یہ ان کو اپنے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو آگے بڑھانا ہے تو ان کو اپنے ریجن میں پیس ہونی چاہیے۔ ہندوستان پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا نیپال سے یا سری لنکا سے جھڑپیں نہیں کر سکتا، اس لیے یہ اپنے توجہ ان کی پرائیورٹی ہوگی ڈومیسٹک ایجنڈے پہ، اور کوشش ہوگی کہ اب فوراً تو یہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش ہوگی کہ کچھ وقت کے بعد کہ پاکستان سے نارملائز ہوں۔ آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ جب اٹل بہاری واجپئی بی جے پی سرکار کے سب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ پاکستان گئے تھے، اور انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک بیان دیا تھا جس کو پوری طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا انہوں نے بہت ہی سگنیفیکنٹ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اپنی ویلڈٹی کیا کوئی اسٹیمپ انڈیا یا کسی ملک میں نہیں چاہیے۔ تو یہ اسی پارٹی کے لیڈر ہیں، یہ وزیر اعظم اب ہونے والے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ان کا ہاکش ایجنڈا پہلے تھا اس کو
یہ ایز پرائم منسٹر پرسو کریں گے. لیکن خالی دیکھیے دو ہاتھ سے بھی ہے, کچھ مسائل ہیں. کشمیر کا ایک جینوئن مسائل ہے, ایک مسائل دہشت گردی کا ہے. اگر دونوں ساتھ طرف سے نیت صاف رہی تو مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بات آگے بڑھ سکتی, بیکاز ان کے پاس خود کی میجورٹی ہے اور یہ کافی ڈیسائسو آدمی ہے. ایک بات اگر جس چیز سے کنونس ہوتے ہیں تو یہ اگر پاکستان سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ہندوستان کی جنتا کو, عوام کو یہ اس کے بہتر طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں بنسبت کانگریس پارٹی کے جو ایک میجورٹی گورنمنٹ نہیں تھی جو آؤٹ سائڈ سپورٹ پہ ایگزسٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے جاوید, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں بلال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک میجورٹی ہے بڑی ان کے پاس, اور الیکشن میں تو باتیں کہی جاتی ہیں جو جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا تھا پاکستان میں بھی میجورٹی ہے نواز شریف صاحب کے پاس, وہ بھی آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان پر وہ بات کر سکتے ہیں. اس وقت جو سٹیج سیٹ ہونے جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی اسٹرانگلی کوئی ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں ہے, کیپنگ ان ویو جو اس وقت ہمارے معروضی حالات ہیں پاکستان کے اندر؟ میں متفق ہوں انصاری صاحب کی بات سے. گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن کے زمانے میں اور الیکشن کیمپین کے وقت لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن اب یہ جو صورتحال ہے کہ ان کو ایک ملک چلانا ہے اور ملک جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کو ایک عالمی طاقتوں کے اندر شامل ہونا ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑا ڈریگ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی پریورٹی میں یہ بات ہوگی کہ وہ تعلقات ملکوں کے ساتھ ٹھیک کریں. اس لیے ان کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اب میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. دیکھیے واجپئی صاحب کی مثال دی ہے, لیکن ایک اور بڑی مثال ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے مناہم بیگن. وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تھے جو ایک دہشت گرد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی تھی اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کے بہت بڑے وہ تھے بڑے ہاؤس. لیکن اس کے بعد جب وہ بنے تو پہلا معاہدہ جو عربوں کے ساتھ ہوا وہ انہی کے دور میں ہوا, کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ان کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ تم نے اپنے ملک کو بیچ دیا ہے یا یو آر اے سیل آف, کیونکہ وہ پہلے ہی ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں بھی نواز شریف صاحب کے ایک بڑی کمفرٹیبل میجورٹی ہے, اور وہ میرے خیال میں ان کو کسی پہ یہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ باقاعدہ دوستی چاہتے ہیں, کیونکہ واجپئی صاحب کے زمانے میں انہوں نے کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ سٹیج تو بہت اچھا سیٹ ہو گیا ہے کہ اس کے لیے اگر دونوں ملک کچھ کرنا چاہیں تو رکاوٹیں نسبتاً بہت کم ہیں اور تازہ دم حکومتیں دونوں تو کر سکتی ہیں. تو اچھا, شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بڑی دیر سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. شہزاد صاحب, یہ معاملہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات, نیشنل سیکیورٹی بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہ بیان فرمائیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی حکومت کو بڑا کوششلی چیزوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے, کن چیزوں کا خیال کرے ہماری سیاسی حکومت تاکہ ملک کے اندر کوئی اداروں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہو اور جو ایک امن کا خواب ہے اس کو بھی اچیو کیا جا سکے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, یعنی دو ساتھیوں کو مل کے چلنا پڑے گا تب جا کر کے کوئی چیز بنتی ہے. دیکھیے, جہاں تک نریندر مودی صاحب کا تعلق ہے, نریندر مودی صاحب اکنامک کانٹیکسٹ میں یا اور کسی سلسلے میں تو اپنا نام رکھتے ہیں اسٹیٹ کی لیول تک, اور اب ان کا امتحان سینٹر میں ہونے جا رہا ہے یونین لیول کے اوپر. لیکن اس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو ملٹری یا اسٹریٹجک چیزیں ہیں اس پہ کچھ ان کی شاید ابھی بالکل امتحان ایک نئے طریقے سے شروع ہوگا. یہ مجھے ان کے کمزور پہلو لگتے ہیں کہ یعنی ان کو ایسا تجربہ ابھی تک نہیں ہے جہاں پر کہ وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر یا ملٹری ایشوز کے اندر ابھی تک انوالوڈ رہے ہوں. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا پڑے گا ان دو ایریاز کے اندر. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ عام طور پر کنزرویٹو ہوتی ہے. اس کے اسٹیبلش پیرامیٹرز ہوتے ہیں, وہ بالکل فکسڈ چیزوں کے اوپر چلتی ہے, جہاں پر انٹرسٹ ہوتے ہیں, جہاں پر لمیٹیشنز ہوتی ہیں, جہاں پر اور انٹرسٹ اور لمیٹیشن کا انٹرسیکشن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جیسا ہم پہلے بات کر رہا تھا کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے اندر, ڈیٹرنس جو ہماری وائبلٹی ہے اس کے اندر, ان معاملات کے اندر رہتے ہوئے وہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے مودی صاحب کے پاس کہ وہ بہت بڑی چھلانگ اپنے ریٹرک کے اوپر لگاتے ہوئے جو انہوں نے الیکشن میں استعمال کیا کچھ ایسا کام کر پائیں. یاد رکھیے کہ ایک ایریا جو پاکستان کو بہت قریبی دیکھنا پڑے گا مودی صاحب کے دور کے اندر, وہ آرٹیکل 370 کا سٹیٹس ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر,
جو کہ بی جے پی کی پرانے مینیفیسٹو کے اندر یہ ایک شکایت رہی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کشمیر جو ہے وہ الحاق پریکٹیکلی ہو جائے گا, بھارت کے ساتھ اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو جائے گا. وہ ایک خطرناک چیز ہے, لیکن وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا ایک انٹرنیشنل, اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن اپلائی ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ خدا اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کو بہت ساری اور ہنڈرنسز کا سامنا کرنا پڑے گا. میں چھوٹی سی بات اور ایڈ کر دوں, اس کرنٹ مینیفیسٹو کے اندر انہوں نے اس آرٹیکل 370 کی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی یا جو ان کا جو سوچ تھی اس کو نرم کیا ہے, اور یہ نہیں کہا کہ ہم ضرور کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ حالات کس طریقے سے بنتے ہیں اور کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن. میرا نہیں خیال کہ انڈیا بھی کشمیر کے سٹانس کے اوپر اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرے گا. اچھا, کیونکہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاوید, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے آج بات بھی کی نریندر مودی صاحب سے, انہیں فوری طور پر پاکستان آنے کی دعوت بھی دی. یہ بیان فرمائیے کہ کتنا چانسز ہیں کہ اس دعوت کو فوری طور پر قبول کر لیں گے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مودی صاحب نے دورہ کیا پاکستان کا کب کریں گے, کیا کچھ پری کنڈیشنز بھی ہوں گی؟ دیکھیے سمیع صاحب, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی امیڈیٹ پرائرٹی یہ نہیں ہوگی کہ وزیر اعظم بنتے ہی وہ فوراً پہلا دورہ پاکستان کر دیں. یہ مجھے ممکن لگتا نہیں ہے. پہلے ماحول سدھرنا ہوگا اور ان کا ڈومیسٹک ایجنڈا ہے, اس پہلے اپنے کو وہ کنسولیڈیٹ کریں گے پھر ہی. اور اگر ماحول سدھرا اور کوئی ایسی انسیوری انسیڈنٹس ہمارے دونوں ملکوں کے بیچ میں نہیں جو کافی پہلے اس کے لیے کوئی انڈیا کے وزیر اعظم پاکستان جائے یا پاکستان کے وزیر اعظم, یا اس کے پہلے گراؤنڈ ورک کلیئر کرنا ہوگا. وہ سب ہونے کے بعد ہی وہ پاکستان جانے کی سوچ سکتے ہیں. منموہن کو کتنی بار مدعو کیا تھا نواز شریف صاحب نے, وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کے لیے گراؤنڈ ورک پریپیئر کرنا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ امیڈیٹلی کوئی چیز ایسی ہونے والی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب. کشمیر کے الیکشن کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا جاوید صاحب, آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر بھی؟ جی بالکل ہے. یہ شامی صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وہاں کیسی ووٹنگ ہوئی ہے؟ وہاں پہ مفتی محمد صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو 3 سیٹیں ملی ہیں, ایک نیشنل کانفرنس کو ملی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. ووٹرز ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے؟ پولنگ کی شرح کیا تھی؟ جی پولنگ کی شرح کیا رہی ہے؟ پولنگ کی شرح جو نارمل رہتی ہے وہ رہی ہے. نہیں, پورے 60% رہی ہے. آپ جو پورے انڈیا میں تھی میرے خیال اس سے تو بہت کم ہے وہاں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 25-30% کشمیر میں رہی ہے, پورے ملک میں تقریباً 60% رہی ہے. یہ وہ ریشو ہے جو نارملی رہتی ہے کشمیر میں جب انڈیا میں انتخابات ہوتے ہیں, یا اس سے کم ہوئی ہے ماضی کی نسبت؟ سمیع صاحب, اس سے کم نہیں, اس سے تھوڑا بہتری ہوئی ہے, لیکن کوئی ایسا بہت سگنیفیکنٹ ایسا نہیں کہ پہلے 5% رہتی تھی اور 30% ہو گئی ہو, ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن بہرحال پہلے سے کہیں زیادہ امپروومنٹ. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا. شامی صاحب, انہوں نے ایک بات کہی کہ وزیر اعظم کا دورہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ماحول سدھر جائے گا. ماحول سدھرنے میں ماضی میں تو انڈیا یہ کہتا رہا ہے کہ جو ممبئی حملے ہوئے ان ملزموں کو سزا دی جائے اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. تو پھر یہ تو مجھے نہیں لگتا, کیا آپ کمنٹ فرمائیں گے کہ کوئی جلدی کو بہتری ہو؟ نریندر مودی صاحب کے بارے میں تو انڈیا میں بھی بحث ہو رہی ہے کہ وہ پہلا دورہ کہاں کا کریں گے. کیا امریکہ جائیں گے جہاں کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے, اور کسی نے تو یہ بھی کہا کہ وہ پہلا دورہ چین کا کریں گے. تو خود مودی صاحب کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا. بہرحال پاکستان نے کہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ قبول نہیں کرتے, ان کی مرضی, جو چاہے کریں. حسن عسکری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے انویٹیشن دیا ہے وہ پری میچور ہے, اور جو چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے ہوا ہے, اور مودی کی پہلی پرائرٹی ڈومیسٹک سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے کیبنٹ کو بنانا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو انڈیا میں سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوگی بی جے پی کے اندر کی پالیٹکس. مثلا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان سے ڈس ایگری کرتے تھے, اگرچہ ان کی اتنی واضح میجورٹی ہے کہ یہ ان کو لیڈ تو مل گئی, لیکن اندر سے پول اینڈ پریشر ہیں ایکسٹریمسٹ کے, ماڈریٹ کے ودن بی جے پی. اور پھر یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, جب تک ان کو ایڈریس نہیں کریں گے اس سے پہلے کوئی اور بات نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ انڈیا پاکستان ریلیشن میں اتنا پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو اس وقت ریلیشن خراب ہیں پاکستان کے, ڈائیلاگ پروسیس رکا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں بگڑ سکتے. کیونکہ ڈائیلاگ پروسیس آپ کا رکا ہوا ہے, تھوڑی سی تجارت ہو رہی ہے, آمد و رفت محدود پیمانے پہ ہے,
فی الحال یہی رہے گا. وہ ایک دو ڈیمانڈ کریں گے ٹیررزم کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کہے گا ڈائیلاگ شروع کرو. جب وہ ڈائیلاگ شروع کرنے کی بات کریں گے, وہ ٹیررزم کی بات کریں گے. فی الحال سٹیل میٹ رہے گا. 4-5 مہینے کے بعد کچھ ہو سکتا ہے. اچھا سعید قاضی صاحب, توقعات بہت زیادہ ہائی ہوں گی انڈین لوگوں کی, جس طرح حافظ سعید صاحب سے تو پوچھے نا, ان کے مطالبات کے جواب میں ان کے مطالبات کیا ہوں گے. جی حافظ صاحب آپ بتائیے, قاضی صاحب کی طرف بعد میں آ جاتے ہیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی الزامات لگائے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک نظام ہے, ہم نے ہمیشہ عدالت میں جا کر فیس کیا ہے ان تمام الزامات کو. جب مجھ پر یہ الزام لگا بمبئی اٹیکس کا, تو میں لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور انڈیا نے سینکڑوں صفحات پر مشتمل جو الزامات کی فہرست بھیجی, وہ سب کے سب وہاں پیش ہوئی. 6 ماہ تک یہ مقدمہ چلتا رہا. تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اس کے اندر یہ لکھا کہ یہ سب میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, اس کے اندر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور حافظ سعید اور اس کی جماعت پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا. تو مجھے انہوں نے رہا کیا. تو اس وقت کے وزیر داخلہ ملک صاحب انڈیا سے دوستی نبھانے کے لیے اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے گئے. سپریم کورٹ میں پھر فل بینچ بنا, اور اس فل بینچ نے بھی وہی فیصلہ دیا جو لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ جماعت الدعوہ کا اس بمبئی اٹیک سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا, اور جماعت الدعوہ اس میں بری ہے. انہوں نے ہماری جماعت کو کام کرنے کا موقع دیا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے. تو میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو پاکستانی عدالتوں کے فیصلے منظور نہیں تو کسی بین الاقوامی عدالت میں یعنی غیر جانبدار ملک میں آپ پیش کریں. میں وہاں بھی انشاءاللہ فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن محض الزامات, اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اس میں سمیع صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے سابق سفیر ہیں ظفر ہلالی صاحب, انہوں نے آج تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نریندر مودی کا وزیر اعظم بننا ایسا ہی ہے ہندوستان میں جیسے پاکستان میں حافظ سعید کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. حافظ صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تبصرہ اس لحاظ سے تو شاید انڈیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہم ہمیشہ شامی صاحب قانون اور عدالت کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی الحمدللہ شدت پسندی کی بات نہیں کی ہے. تو لیکن ان کے اوپر تو الزامات ہیں جناب ہزاروں مسلمانوں کے قتل کے. ہم تو تھر کے اندر ہندوؤں کی خدمت کر رہے ہیں, اور جب سلامتی کونسل نے ہم پر بات کی تو سب سے زیادہ جلوس جماعت الدعوہ کے حق میں تھر کے ہندوؤں نے, بدین کے ہندوؤں نے نکالے کہ جماعت الدعوہ نے سب سے زیادہ خدمت زلزلے کے موقع پر, قحط کے موقع پر ہندوؤں کی ہے. تو الحمدللہ ہمارا رویہ یہ ہے, ان کا رویہ دوسرا ہے. تو میرا خیال ہے یہ حقانی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح برابر تو نہیں ہو سکتے. چاہیے اور سوچنا یہ بھی چاہیے کہ ہمارے تمام پینلسٹ کا اس پہ کنسنسس ہے کہ الیکشن کے دوران جو نعرے لگائے گئے وہ صرف الیکشن تک ہی محدود ہیں. وزیر اعظم جب بنیں گے نریندر مودی تو شاید ان کی پالیسی مختلف ہوگی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. دنیا نیوز کی خصوصی نشریات جاری ہیں. بھارتی الیکشن کے حوالے سے نریندر مودی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. کیا ہوگا آگے چل کر, پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے بھارت کے ساتھ, کیا کرے گا بھارت, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. چلتے ہیں سعید قاضی صاحب کی جانب. قاضی صاحب, بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہوا, بہت بڑی میجورٹی مل گئی مودی صاحب کو. یقیناً اس کا مطلب ہے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں بھی لوگوں کی بڑی توقعات تھی اس حکومت کے حوالے سے, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. یہ بیان فرمائیے وہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا مودی صاحب کے بس میں ہے کہ وہ جو ایک ایجنڈا ہے, کرپشن ختم کریں گے, مہنگائی کو ختم کریں گے, گروتھ ریٹ کو لے جائیں گے, کتنا مشکل کام ہے؟ پہلی بات تو سمیع صاحب یہ کہ جو بلینز آف ڈالر انہوں نے اپنے گھوڑے پہ لگائے ہیں, اسے لے آئے ہیں میدان میں, انہوں نے اس لیے نہیں لگایا کہ وہ ہم پہ چڑھ دوڑیں, یہاں پہ حملہ کریں. ایک تو بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا فیکٹر ہے جسے ہم نے سرے سے مسترد کر دی ہے, وہ ہے عام آدمی. مثال کے طور پر دیکھیں تو وہ موومنٹس اٹھ رہی ہیں. 1 سال پہلے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سٹرائک جس میں 10 کروڑ لوگ شامل تھے, اور اس میں حیرت کی بات یہ تھی کہ بی جے پی اور ایون جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ اپنی ٹریڈ یونینز کو کہہ رہی تھی کہ آپ نہ سٹرائک کریں. انہوں نے سٹرائک کی. انا ہزارے کا بلبلہ اٹھا, ہم نے دیکھا. اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ کیجریوال آیا, کوئی بھی ٹھیک کلیئر پوزیشن وہاں پہ نہیں لے رہا. تو عوام مر نہیں گئے, وہ اٹھتے بڑی دیر بعد ہے.
تو حضور بات یہ ہے کہ میں جو پرسپیکٹو دیکھ رہا ہوں کہ مودی صاحب جب وہ ایجنڈا لے کے جائیں گے اپنے اس اکنامک ڈیزاسٹر پہ جس کو وہ پریزائڈ اوور کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ڈیموکریسی ایک مذاق ہے، جہاں غربت اور امارت کی اتنی تفریق ہو وہاں پہ جمہوریت جو ہے ویسی جوک بن رہا ہے. بہرحال ایک ایکسرسائز ہے، آپ نے کر لی. اب جب یہ ایجنڈا آپ لے کے نیچے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ موومنٹس کے دھارے پہ، عرب سمر آپ کے پاس ہے، یورپ میں موومنٹس اٹھ رہی ہیں، لوگ اس ایون یورپین جو ڈیموکریسی جو اسپین میں جلوس نکلا فار ڈگنیٹی، لوگ ڈگنیٹی مانگ رہے ہیں. تو یہ جو ایک شیم ڈیموکریسی ہے پوری دنیا میں، یہ ہر جگہ ایکسپوز ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے کہا ہمارا یہ اسپین میں، یہ یونان میں لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ پارلیمنٹ کنٹرول کرتی ہے بینکس کو، ہمیں پتا چلا ہے بینکس اون کرتے ہیں پارلیمنٹ کو. تو یہ دنیا میں کھیل ہو رہا ہے، ڈیموکریسی کے نام پہ آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے. تو اس میں آخری بات یہ کہوں گا کہ موومنٹ پھٹ سکتی ہے اور وہ اس کو لیڈرشپ کوئی نہیں دے رہا، نہ لیفٹ دے رہا ہے نہ رائٹ دے رہا ہے. جو سی پی آئی سی پی ایم وہ بالکل بیہودہ ان کے ایجنڈا بن چکے ہیں جو ان کا اپنا سلسلہ تھا. تو عوام کو اس میں بالکل آپ رائٹ آف نہ کریں. اصل میں وہ لوگ ہیں اور میرے نہیں خیال کہ یہ حکومت بڑی آسانی سے کر سکیں گے اور یہ جو بھاری مینڈیٹ ہے انہیں بڑا بھاری پڑے گا. اور آنے والے دنوں میں اگر 5% سے اور نیچے آتی ہے، ان کی معیشت 9% سے 5% پہ آ گئی ہے، اگر یہ 2-3% پہ آتی ہے، جو 35 کروڑ کی چھوٹی موٹی ان کی مڈل کلاس ہے، وہ اگر ریاست کی چھتر چھایا سے باہر نکلتی ہے وہاں موومنٹس اٹھیں گی اور وہ موومنٹس ان کے ناک میں دنگ کریں گی اور نئے کجریوال اٹھیں گے جیسے عمران خان آئے لوگوں سے امید. تو میرے خیال میں اس کو آپ اگنور نہ کریں. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. 2002 سے لے کے 2007 تک پاکستان کے فارن منسٹر. خورشید قصہ، ویلکم ٹو دی اسپیشل ٹرانسمیشن. بات یہ کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ نریندر مودی نے اپنی الیکشن کیمپین میں جتنے نعرے لگائے، جتنا ہارڈ لائن سٹینڈ کیا، وہ صرف الیکشن کیمپین تک تھا. کیا جب وہ وزیر اعظم بنیں گے، حکومت سنبھالیں گے، تو یہ ماضی کی آوازیں جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں اٹھائی تھی کس حد تک ان کی پاکستان سے متعلق پالیسی کو متاثر کریں گی؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، الیکشن کیمپین میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں اور نریندر مودی کے بارے میں تو اس لیے بھی لوگوں کو خطرہ زیادہ ہے کہ ان کا جو ماضی عام طور پر پرکھا جاتا ہے وہ گجرات کے رائٹ سے ہے، اینٹی مسلم رائٹ سے ہے. لیکن اب یہ نہ بھولیں کہ وزیر اعظم وہ بھارت کے بنے ہیں اور ان کو لے کے کون آیا ہے؟ بزنس انکارپوریٹڈ، انڈیا انکارپوریٹڈ، بزنس کمیونٹی ان انڈیا، ان کو آگے لے کے آئے ہیں. جب میں وزیر خارجہ تھا اور بارڈرز پہ ٹینشن تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہوا تھا اور وہ یہ ہوا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری بھیجی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اب خطرہ ہے، یہاں ٹینشن بڑھ گئی ہے، یہاں سے آپ آنا بند کر دیں، پاکستان اور انڈیا. اور پاکستان بیچارے کا تو جو ہونا تھا ہمیں تھوڑا بہت اس کا نقصان ہوا. بھارت کو اربوں ڈالر جو آ رہے تھے وہ آنے بند ہوئے اور اربوں نکل گئے. رزلٹ یہ ہوا کہ انڈین فیڈریشن آف چیمبرز کامرس جو تھی انہوں نے ہاتھ باندھ لیے اور گورنمنٹ کو کہا ہندوستان کی کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کریں. نریندر مودی اگر اپنا الیکشن کا وہ جو ڈریم انہوں نے پیش کی تھی جس کو ایسپریشنل انڈیا کہا جا رہا ہے ہندوستان میں، وہ ایسپریشنل انڈیا یہ چاہتا ہے کہ آنن فانن ریورس کی جائے انڈین اکانومی کی ڈکلائن، اور وہ اپنے آپ کو چین سے کمپیئر کرتے ہیں. چائنا کوسوں کیا ہزاروں میل آگے نکل گیا ان سے، یہ ان کو چیز کھائے جا رہی ہے. اس لیے نریندر مودی کا پہلا ایجنڈا بھارت کی اکانومی کو واپس لے کے آنا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس نے ریورس کیا ہے. نمبر 2، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو وہ اپنا بیڑا غرق خود کر لیں گے. یہ مت بھولیں کہ وہ انڈیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے. اگر ان کے پاس 100 نیوکلیئر بامز ہیں، یہاں بھی ہیں. اگر ان کے پاس کروز میزائلز ہیں تو یہاں بھی کروز میزائلز ہیں. اگر ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں یہاں بھی بیلسٹک میزائلز ہیں. اگر وہاں منیچرائزیشن ویپنز کی ہو گئی ہے تو یہاں بھی ہو گئی ہے. تو یہ جو ہیں وہ کوئی بے وقوف لوگ تو نہیں ہے کہ اپنی اکانومی کا بھٹا خود بٹھا لیں گے. دیکھیں میں اس طرح بات کر رہا ہوں کہ ایک نارمل ریشنل آدمی کیا سوچے گا. جو بندہ پرائم منسٹر آف انڈیا بنا ہے اس کی پرائرٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں. لیکن ایک خطرہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا جیسے ممبئی کا تھا تو میں نہیں کہتا کہ پھر پاکستان بھارت جنگ خدا نخواستہ چھڑ جائے گی، لیکن یہ پروسیس جو ہے اس کو دھکا بھی لگے گا، اس کا انڈیا کو نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. اگر ایسا ہوا تو انڈین گورنمنٹ انڈر نریندر مودی وہ شاید کوشش کرے گی
کہ زیادہ جس کو انگریزی میں مسکولر یا روبسٹ رسپانس کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ ہو جائے گی، کیونکہ جنگ نہ ہونے کی جو وجوہات ہے میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں. اس لیے مجھے ایسا خطرہ نہیں نظر آ رہا کہ نریندر مودی آ کے پہلے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار لیں گے. ٹھیک ہے، بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے. میں حسن عسکری صاحب آپ کا اس پہ کمنٹ چاہوں گا کہ اب افغانستان سے بھی ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے، فورسز واپس جا رہی ہیں. انڈیا کی بڑی خواہش ہے، بڑی ان کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تھیٹر ہوگا، پراکسی وار جو ہوں گی اب وہ اگلی افغانستان میں بھی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا پریورٹیز ہوں گی نریندر مودی کی؟ وہاں پر بھی تو وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ ان کا کلیش آئے گا وہاں پہ. دیکھیے، افغانستان میں جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں میرا خیال ہے وہ کنٹینیو ہوں گی، کیونکہ جو افغانستان کا ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہے اس میں امریکہ کے بعد سب سے بڑا کنٹریبیوشن انڈیا کا ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک انفلوئنس تو انہوں نے بلڈ کیا ہوا ہے اور وہ میرا خیال ہے وہ رہے گا. اور کوشش بنیادی طور پہ یہ ہوگی کہ جو کلیش آف انٹرسٹ ہے یا پراکسی وار ہے وہ نہ ہو سکے، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں ایک استحکام رہے، کیونکہ پراکسی وار نہ انڈیا کے حق میں ہے اور نہ پاکستان کے. وہ انڈیا کے حق میں اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا کتنی بھی انویسٹمنٹ کرے افغانستان میں، پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے جیوگرافی کا، پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے شیئرڈ بارڈر کا، اور پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے وہ اکنامک لنکیجز جو پاکستان کے افغانستان کے اندر ہیں. تو پراکسی وار میں زیادہ نقصان انڈیا کا ہوتا ہے، کم نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ سچویشن دونوں ملکوں میں نہ پیدا ہو، اور افغانستان کے لیے ایک ایسی اپروچ اڈاپٹ کی جائے جس میں کہ افغان کی حکومت کو آپ سٹیبلائزیشن کرنے میں مدد کر سکیں. احمد بلال صاحب، ہم نے پہلے نعرہ سنا تھا شائننگ انڈیا کا، اب ہم سن رہے ہیں اسپائریشنل انڈیا. جو فورن پالیسی پرائرٹیز ہوں گی یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور خطے میں، وہ کیا پرائرٹیز ہوں گی؟ کس طرف کو ٹلٹ ہوگا؟ ہندوستان کا آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے، ہندوستان کے بارے میں تو متفق ہوں اس بات سے کہ یہ ہندوستان میں اب جو مڈل کلاس جس طرح ابھری ہے اور جو اس نے بزنس کے اندر پچھلے سالوں کے اندر بہت سی چیزیں اچھی کی ہیں، اس کے بعد وہاں بہت ایپیٹائٹ ہے کہ بزنس کو مزید پروموٹ کیا جائے اور بزنس فرینڈلی پالیسیز اپنائی جائیں. تو میرے خیال میں ان کی ساری جو پریورٹی ہوگی وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوگی اور اسی یہ ڈکٹیٹ کرے گی انہیں. میں یہاں یہ ایڈ کر دوں کہ ہم بار بار پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے مودی صاحب کا آنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا. میرے خیال میں مودی صاحب کا چیلنج بہت چھوٹا ہوگا بنسبت اس کے جو چیلنج ہمارا فرام ود ان ہے. اگر ہم ان چیلنجز پہ قابو پا لیں گے تو مودی صاحب کا کوئی چیلنج نہیں ہوگا. لیکن اگر اس چیلنج پہ قابو نہ پایا اور وہ چیلنج اچھل کے ہمارے سرحدوں سے باہر بھی جاتا رہا تو پھر ہمارے لیے بڑی سیریس سچویشن ہو جائے گی. اور قصوری صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو شاید وہ رسپانس جو ریسٹرینڈ تھا وہ شاید اتنا ریسٹرینڈ نہیں ہوگا. اور ایک بات آپ نے پوچھی تھی سمیع صاحب مجھ سے جب ہم بات کر رہے تھے، پرانی بات ہوگی کہ انڈیا کے الیکشن سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک چیز ہمیں سیکھنی چاہیے، باقی باتیں تو ہماری سب ٹھیک ہیں. انڈیا کے اندر جو الیکشن کمشنر ہے اور چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ عدلیہ سے آئے. ہمارے ہاں سارے الیکشن کمشنر ریٹائرڈ جج ہیں. ہمارا الیکشن کمیشن بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جامد قسم کا انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ان کے اندر وہ ڈائنامزم نہیں ہے. تو میرے خیال ہمیں بھی اپنے جو الیکشن کمشنر ہیں ان کی کوالیفیکیشن کو اوپن کر دینا چاہیے. جج بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، میں شامی صاحب آپ سے ایک ابھی جو اس گفتگو میں آبزرویشن سامنے آئی، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ جی وہ انتخابی مہم میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ حکومت میں آنے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ بیان فرمائیے، یہ پاکستان اور ہندوستان ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ انتخابی مہم کے دوران اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں؟ پاکستان اور ہندوستان میں تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں بھی کم نہیں ہوتا. یعنی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ من حیثل پوری برادری جو سیاستدان ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اصل نہیں، جھوٹ نہیں بولتے. یہ سیاست جو ہے خواب دکھانے کا نام ہے. تو خواب دکھاتے ہیں، یہ خواب بیچتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، پھر کچھ حسب توفیق اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں. جہاں سیاست میچور ہو چکی ہے وہاں تو بڑا اس کی منشور کی سینٹیٹی ہوتی ہے، اور جہاں میچورٹی کا لیول وہ نہیں آیا پھر منشور کو تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان اور ہندوستان میں ایک جو بنیادی فرق ہے، ابھی بلال بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں الیکشن کمیشن کو اگر کھول دیا جائے دوسرے لوگوں پر، اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے نا اس کا فرق، بنیادی فرق ہے. ہمارے ہاں الیکشن
ایک जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है। इंडिया में पहले दिन से जो लीडरशिप है उसने लोगों की तरबियत की है, उसने बैलेट बॉक्स की तकदीस जो है उसको एस्टेब्लिश किया है, उसने धांधली जो है उसको हराम करार दिया है। और इसकी वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर बैलेट बॉक्स जो है, देखिए इलेक्शन होता है 5 हफ्ते, 5 हफ्ते तक 5 मरलों में इलेक्शन हुआ है, 9 मरल 9 मरलों में इलेक्शन हुआ है। और फिर वो बैलेट बॉक्स जो है वो मौजूद हैं और गिनती जो है बाद में हो रही है और एक आवाज नहीं उठ रही। बड़ा ये अहम नुक्ता है आपका, ये ब्रेक मुझे लेनी है। इसमें जब हम वापस आते हैं तो इसी नुक्ते पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो पड़ोसी है इंडिया, वहां पे तो ये एक इतना मुकद्दस इसको फरीजा समझा जाता है और इतनी हिफाजत की जाती है। हमारे यहाँ ये कब होगा, लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, भारतीय इलेक्शंस के हवाले से दुनिया न्यूज़ की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। शामी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप इंडियन इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे। देखें, जब तक हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो लोगों की तरबियत नहीं करेगी और ये अहद नहीं करेगी कि उन्हें धांधली नहीं करनी, उस वक्त तक हम मयारी इंतखाबात नहीं करा सकते। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर जो इलेक्शन करने वाले हैं वो कैसे ये अहद करेंगे कि हम आप देखिए, फिर हम इसी तरह रोते रहेंगे, क्योंकि जितने भी इलेक्शन है ना, जब भी इलेक्शन कराते हैं, यहां तो ये हुआ था कि एक इलेक्शन में 12 बजे तक खबर आ रही थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हार रही हैं। उन्होंने बयान जारी कर दिया था कि इलेक्शन में शदीद रगे हुई है। सुबह उनको 2-3 बजे पता चला कि वो तो जीत गई हैं, तो उनको अपना बयान बदलना पड़ा। इस कल्चर के साथ आप ये तवक्को रखें कि पाकिस्तान में वो रवायात जो है कायम हो जाएंगी जल्दी से, इतना देर लगेगी, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। पहले से बेहतर हुआ भी है, लेकिन फर्क तो पड़ा, लेकिन ये है करना पड़ेगा। असली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उसमें देखिए, एक जो चीज समझना जरूरी है कि अगर जमहूरियत आपकी मर्जी के नताइज ना बरामद करे तो उसको एक्सेप्ट करने का जज्बा पैदा करना जरूरी है। इसके बगैर जमहूरियत नहीं चलती। अच्छा, हिंदुस्तान में जो शुरू के इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये शिकायत वोट रिगिंग की काफी आई हैं। ग्रेजुअली जो उन्होंने कम किया है, एक तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू किया है। इस इलेक्शन में भी आपने देखा कि 8 बजे वहां काउंटिंग शुरू हुई है, 10 बजे तक आपको तकरीबन अंदाजा हो गया था कि रिजल्ट क्या आया। वहां बेशतर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन आम वोट भी पड़ा है। बहुत बाद में ये काम हुआ है। हाँ, ये अभी ये पिछले इलेक्शंस में इन्होंने शुरू किया था, लेकिन ये है कि इब्तदा में ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इसको मैकेनिज्म्स को ज्यादा ओपन किया। और जो आपका पोलिंग स्टेशन की मैनेजमेंट थी, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पहले पोलिंग स्टेशन की जो मैनेजमेंट है, उसको इतना मौसर किया कि तमाम पार्टीज के लिए वो ओपन किया गया। उसकी वजह से ये चीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुमकिन इसलिए हुए कि सिस्टम पे एतमाद था। वोटिंग मशीन ने एतमाद नहीं पैदा किया, यानी ये एतमाद की वजह से मशीन, एतमाद से वोटिंग मशीन आई है। यहाँ अल्लाह के फजल करम से मशीन के भी ऐसी तैसी हो जाएगी। जी, हाफिज सईद साहब, हिंदुस्तान में हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी उनके इलेक्शन सिस्टम के बारे में, कोई अच्छी चीजें हम सीख सकते हैं हिंदुस्तान से? क्या अच्छी चीजें हैं? मेरा ख्याल है हम बहुत ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। इतने मुतासर होने की बजाय हमें हक़ाइक़ की तरफ देखना चाहिए। इंडिया ने अपने आप को सेकुलर साबित करने की बज़ाहिर कोशिश की है, लेकिन आप देख लीजिए कि ये इलेक्शन उनकी इस बुनियाद के ऊपर पानी फेर रहा है। इस जो तासुब वहाँ उबारा गया है, जिस तरह यानी हिंदुइज़्म को वहाँ बुनियाद बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल ऐसी नहीं है। इसमें इस पहलू को भी आप पेश नज़र रखें तो हमें बहुत ज्यादा मुतासर होने की बजाय हालात और हक़ाइक़ का जायजा लेना चाहिए। जनाब, इस वक्त इंडिया एक सेकुलर हैसियत से नहीं उभर रहा। मोदी का आने का मतलब यह है कि एक कौम परस्त हिंदू मुतासब शख्स जो है वो इंडिया की पॉलिसी लेकर चलेगा। ये तस्वर उभर रहा है इस वक्त। अच्छा रहमान, आप कॉन्स्टिट्यूशन में है सेकुलरिज्म के बारे में कोई आइडेंटिटी, इंडिया की सेकुलर आइडेंटिटी चैलेंज हो रही है, जैसे हाफिज सईद साहब कह रहे हैं? बिल्कुल, वहां पर तो जो एक बहुत बड़ा वोटर्स का जो बैंक है, और खासतौर पर जो पढ़े लिखे इंडियन है, उनका सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है कि अब क्योंकि हिंदू जमात के तौर पर बीजेपी हमेशा से अपने आप को आइडेंटिफाई करती आई है, वैसे थे हिंदू जमात, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है वो सेकुलरिज्म पर है। और बीजेपी ने अपनी कैंपेन में और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं
جن سے یہ صاف واضح ہوتا ہے, اشارے ملتے ہیں کہ ایک ہندوازم, ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ سونپنے کی کوشش کی جائے گی. میں ایک چیز یہاں پر کہنا چاہتا ہوں, پہلے بات ہو رہی تھی مودی کے حوالے سے, کمپیریزن کیے جا رہے تھے واجپئی سے. یہ کمپیریزن انڈیا میں بھی ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ مودی جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ فگر ہیں واجپئی سے بھی اور منموہن سنگھ سے بھی. وہ دونوں بڑے دھیمے مزاج کے آدمی, رائٹر طبیعت, شاعر طبیعت کے آدمی تھے. مودی کا شروع سے سٹانس گجرات سے جو ہے وہ ہم سب کے سامنے. دوسرا, انڈین ووٹر کا مائنڈ سیٹ اب 98 سے یا 2004 سے وہ بہت حد تک مختلف ہو چکا ہے. وہاں پر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ وہاں پر جائیں, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ پاکستان سے وہاں پر نفرت کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مودی فوراً جو ہے وہ کوئی پاکستان کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھا دیں گے یا جنگ شروع ہو جائے گی. یہ دونوں ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں. مودی کا ابھی فوکس ہوگا انٹرنل جو ان کی معاشی صورتحال ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا. میں وہ جاننا چاہوں گا, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, وہ کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے, کیا چیز ہے وہ؟ دیکھیں, پاکستان کو 2-3 حوالوں سے ان کے میڈیا نے جس طرح سے جوڑا ہے, ممبئی اٹیک سے اور ان کی پارلیمنٹ کے اٹیک سے, یہ پچھلے 10 سالوں سے چلا آ رہا ہے. منموہن سنگھ کو بلکہ وہاں پر بلیم کیا جاتا ہے کہ جب 2004 میں اور اس کے بعد پھر ممبئی اٹیکس کے خلاف منموہن سنگھ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور بہت بڑا وہاں پر جو ہے, جو خاص طور پہ جو بی جے پی کے ووٹرز ہیں, مودی کے کلوز ایڈیز ہیں, وہ منموہن سنگھ کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اب وہی لوگ ہیں جو کہ مودی کے کلوز ایسوسیٹس ہیں, ان کی کیبنٹ میں پوزیشن سنبھالنے کے لیے تیار ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان, یہ نہیں ہے کہ اگر مودی وہاں پر آ گئے تو پاکستان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی. وہ ایک بالکل ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو, اور وہ کہیں ہوتا نزدیک نظر نہیں آ رہا. بلکہ میں تھوڑا سا اسے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم ملے. اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ, کیونکہ ان کے میڈیا نے پچھلے 10 سالوں میں اتنا زیادہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہاں پر ہر شخص جو ہے وہ پاکستانی کو ایک دہشت گرد کے ساتھ, دہشت گردی کے ساتھ منسوب کرتا ہے. شامی صاحب, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مودی صاحب اپنی اقتصادی ترقی کو نہ اٹھا سکے تو نارملی تو یہی ہوتا ہے, پھر آپ جو نان ایشوز ہیں ان کو بناتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں. تو ایک آسان سی چیز رہی ہے کہ ٹینشن اگر ہو جائے بارڈر پر تو بہت ساری چیزیں اس میں چھپ جاتی ہیں. دیکھیں, کمزور لیڈر ایسا کرتے ہیں. جو لیڈر طاقتور ہو اور اس کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہو, عام طور پر اسے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے پڑتے. لیکن یہ جو سوال رحمان نے اٹھایا ہے, یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت بھی دیتا ہے. اس طرح کی شکایات ہمارے ہمسایوں کو ہم سے نہیں پیدا ہونی چاہیے. لیکن وہ تو ہمیں بھی ان سے ہے نا, ہمیں بھی بلوچستان میں وہ جو کر رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کا میکنزم ہمیں وضع کرنا چاہیے. اس کے لیے تو ٹرسٹ بہت ضروری ہے. اصلی صاحب ٹرسٹ آ سکتا ہے, جوائنٹ میکنزم. ٹرسٹ لانا پڑے گا اگر کچھ کام کرنا ہے. اگر ہم نے گوگلوں سے مٹی جھاڑنی ہے تو اور بات ہے. دیکھیے فی الحال تو میرا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان ریلیشن میں سٹیٹس کو رہے گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے انڈیا پاکستان ریلیشن کی, جس میں ڈائیلاگ سسپینڈڈ ہے اور ایک لمیٹڈ قسم کی ٹریڈ ہو رہی ہے, یہی چیزیں چلتی رہیں گی. وہاں سے مودی خود نہ صحیح تو ان کے کچھ بندے ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان پہ پریشر بلڈ کریں گے. اس سے زیادہ پریشر پاکستان پہ بلڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ٹریڈ ہے, ٹریڈ کو وہ آپ ختم نہیں کریں گے, کیونکہ انڈیا کا انٹرسٹ ہے ٹریڈ کے اندر زیادہ. اور پاکستان کوئی راکھ کا ڈھیر نہیں ہے نا, پاکستان بھی تو ایک ایٹمی طاقت ہے. دیکھیے, ایک بڑی اہم چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر تو انڈیا کے ساتھ دوستی کا ایک وسیع تر کنسنسس ہے. یعنی ہمارے ہاں انڈیا کوئی الیکشن ایشو نہیں بنا, لیکن انڈیا کے اندر وہ سینٹیمنٹ ریسیپروکیٹ نہیں ہو رہا. انڈیا کے اندر پاکستان بیشنگ بہت پاپولر ہے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو کنٹراسٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, یہ بڑا خطرناک ہے. دونوں ملکوں کی جو رولنگ کلاسز ہیں اگر یہاں کے ریئل ایشوز ایڈریس نہیں کریں گے تو سمی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ کبھی سرحدوں پر حملہ کریں گے, کبھی بم دھماکہ کروائیں گے. یہ اس میں چھپاتے ہیں اپنی نااہلی کو, اپنی لوٹ کھسوٹ کو, پھر یہ نان ایشوز کو میڈیا پہ پھینکتے ہیں. جس طرح یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈین مڈل کلاس کے بندوں سے اگر ہم بات, میں تو نہیں انڈیا گیا, دبئی میں جب میں بات کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہاں میں نے بم لگایا ہوا ہے. تو یہ ایک پرسیپشن پیدا کیا آپ نے. وہ کیوں پیدا کیا آپ نے کہ نہ وہ اپنے اس وقت انڈیا کی جو حالت ہے, جو جتنی تقریباً 70-80% لوگ جو ہیں وہاں کے وہ غربت کی لکیر سے نیچے, اگر $2 a day بھی کم تو ان کے 100 روپے بنتے ہیں. 800 کچھ کم کر لیں.
عرض کرتا ہوں تھوڑا سا کم کر میرا خیال ہے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر 810 ملین آدمی کو وہ سبسڈی دے رہی ہے تو اسے غریب مان کے دے رہی ہے, تو 810 ملین میں سے ذرا مائنس کر لیں. بالکل ٹھیک ہے قائد صاحب. ناظرین میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اتنی انٹرسٹنگ ڈسکشن میں انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. جو چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے, جیسے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے بھی کہا کہ سٹیٹس کو فی الحال تو برقرار رہے گا, جو کہ پچھلے 67 ایئر سے بھی ہے, جس میں ہم نے 3 جنگیں بھی لڑیں. اور مسئلہ بنیادی جیسے حافظ سعید صاحب نے کہا کہ کشمیر کا ایشو ہے, اس پہ کیا پروگریس ہوگا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے پروپوزلز آئے. جب نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت تھی, جو کہ کارگل کے بعد ان کو مسائل سامنا کرنا پڑا, چناب فارمولہ بھی ہم نے دیکھا, کشمیر کے حوالے سے ڈیفرنٹ چیزیں وہ ابھی ہوتی ہوئی شاید امیڈیٹلی ہمیں نظر نہ آئیں. بہرحال وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے دوستی کا ہاتھ ایک دفعہ پھر بڑھا دیا, جو منموہن سنگھ کی طرف بھی انہوں نے بڑھایا تھا, ان کو بھی انوائٹ کیا تھا, وہ بھی پاکستان نہیں آئے. نریندر مودی کو آج نے فون کیا, انویٹیشن دی, جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا. اور اس پہ ہمارے تمام پینلسٹ نے کہا کہ شاید تھوڑی جلدی کر دی ہے وزیر اعظم صاحب نے. نہیں, کچھ پینلسٹ نے کہا کہ شاید تھوڑی جلدی کر دی ہے. جی سمی صاحب, اب ہم اجازت چاہیں گے. ہمارا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, جاری رہے گی آنے والے دنوں میں بھی. بڑا اہم معاملہ ہے, لیکن ہمیں یہاں پر اجازت دیجیے اور دنیا نیوز دیکھتے رہیے. آپ کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ نگہبان.